اگر میری طرح آپ بھی ایک نوجوان ہیں اور اس بات سے پریشان ہیں کہ کہیں پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے، کیونکہ ہم روز سن رہے ہیں کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کرے گا، کل ڈیفالٹ کرے گا، یا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم اسی چیز کو ریگولر دیکھتے آئے ہیں اور ہمیں بار بار آئی ایم ایف سے لون لینا پڑتا ہے، تو بحیثیت نوجوان ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں؟ تو اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ایک ملک ڈیفالٹ کیسے ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کو سمجھنے کے لیے، جب کوئی ملک اپنا قرضہ ادا نہ کر سکے تو اسے ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے دے نہیں پاتا، تو جو باقی ممالک ہیں جہاں سے انہوں نے تیل منگوانا ہوتا ہے یا کیمیکلز منگوانے ہوتے ہیں یا میڈیسنز منگوانی ہوتی ہیں، وہ وہاں سے درآمدات نہیں کر پاتے۔ تو وہ یعنی دوسرے ممالک یا جن ڈیلر سے انہوں نے لینا ہوتا ہے وہ انہیں چیزیں نہیں دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے قرضہ نہیں دیا تو یہ ہماری چیزوں کے پیسے بھی نہیں دیں گے، تو اس لیے ایک ملک کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ ڈیفالٹ ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی سچویشن ہے ڈیفالٹ کی۔ اور اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ ڈیفالٹ ہونے کا فینومینا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 16ویں صدی کے اندر پہلی مرتبہ جو اسپین کے بادشاہ تھے فلپس، انہوں نے ڈیفالٹ کیا۔ اس کے بعد اگر 21ویں صدی کی بات کی جائے تو 2001 کے اندر بہت ایک مشہور ملک ہے فٹ بال کے حوالے سے ارجنٹینا، اس نے ڈیفالٹ کیا۔ اسی طرح 2015 کے اندر پھر جو گریس ہے اس نے ڈیفالٹ کیا، اور ابھی ہمارے پاس ریسنٹ ایگزامپل موجود ہے کہ سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا۔ لیکن بحیثیت نوجوان ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں؟ تو میرے نزدیک اس کے اندر جس چیز کے اندر ایک نوجوان بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے۔ کیونکہ اگر ہم ٹیکنالوجی کی انڈسٹری کی بات کریں تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں تقریباً $2 بلین ہیں، اور اگر انڈیا کی ایکسپورٹس کی بات کریں تو وہ تقریباً $150 بلین کے قریب ہے۔ ہماری آبادی انڈیا سے 5 گنا کم ہے، لیکن اگر ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کریں تو ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ کم ہیں۔ تو ہمیں اگر پاکستانی نوجوان ٹیکنالوجی کے اندر یعنی آئی ٹی کی جو مختلف فیلڈ ہیں، جس کے اندر ڈیٹا سائنس ہے، بلاک چین ہے، میٹاورس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اور اس طرح کی تعداد فیلڈز موجود ہیں، ان کے اندر اگر ایکسل کریں اور اب اس سے ہوگا کیا؟ ٹیکنالوجی کے اندر کیوں جانا چاہیے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی ہے، یعنی اب جو آپ دنیا کے امیر ترین لوگ اٹھا کے دیکھتے ہیں ان کی کمپنیز ٹیکنالوجیز کی کمپنی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر ہم ٹیکنالوجی کو سیکھیں، مختلف اس کی فیلڈز کو ایکسپلور کریں، ان کے اندر ہم سکل لیں اور اس سکل کو بیچیں، اب ہوگا کیا؟ جب ہم اس سکل کو بیچیں گے، یعنی جو باہر کے لوگ ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ہم پورا کریں گے، یعنی ایکسپورٹس کریں گے، تب ہمارا ڈالر کے اندر کرنسی آئے گی۔ جب ہم ڈالر کے اندر آئے گی تو جو ہماری ریزرو ہیں اور یہ $5-6 بلین کے لیے جو ہم لوگوں سے پھر رہے ہوتے ہیں، قرضہ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو جب ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو میں نے آپ کو انڈیا کی فگر تو میں نے بتا دی ہے کہ وہ اتنے زیادہ ڈالرز آئی ٹی کی فیلڈ سے لے رہے ہیں، تو جب ہم ایکسپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ ڈالر ہم لانا اس کے اندر شروع کر دیں گے پاکستانی اکانومی کے اندر، تو اس سے ہماری اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ پھر جو دوسری ایک وجہ بنتی ہے، نوجوان کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے۔ تو نوجوان ٹیکنالوجی کو، اب صرف نوجوانوں کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جن لوگوں کی ایج 40 سے اوپر ہو گئی ہے، 35 سے اوپر ہیں، وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی یا نئی چیز کو اس طرح سے نہیں سیکھ پاتے۔ اگر آپ نوجوانوں کی بات کریں تو وہ ٹیکنالوجی سے بھی جلدی سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ایک پکنگ پاور ہوتی ہے، جو ایک سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ٹیکنالوجی یعنی نوجوان ہی اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ایکسل کر کے اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر جو تیسری ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کوئی بھی انڈسٹری لگانے کے لیے ایکسپورٹ ہماری کی جاتی ہے، مثال کے طور پر رائس کی ہوتی ہے یا ٹیکسٹائل کی ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو بہت بڑا ریونیو چاہیے۔ ایک نوجوان کے پاس ریونیو نہیں موجود، یعنی پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس ٹائم بہت زیادہ موجود ہے۔ وہ ٹائم لگا کے ایک اسکل سیکھ سکتا ہے جس اسکل کے اوپر اسے پیسے نہیں لگانے پڑ رہے، اور وہ اس اسکل کو بیچ کر زر مبادلہ لا سکتا ہے، ڈالرز لا سکتا ہے، جس سے ایک ملک کی اکانومی اسٹیبل ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم اگر آئی ٹی کے اندر نوجوان ایکسل کریں تو ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی پوائنٹس مس کر دیا یا کوئی چیز غلط بیان کر دی ہے تو وہ آپ کمنٹ کے اندر مینشن کریں تاکہ ہم اس کی تصحیح کر سکیں، اگلی مرتبہ اس کو درست فیکٹس کے ساتھ بیان کر سکیں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔